بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی 26 آیتیں ہو چکی ہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ صدق اللہ العظیم۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ سن لیں۔ تولج اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار دن میں، وتولج النہار اور تو داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وتخرج الحی اور تو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے، وتخرج المیت اور تو نکالتا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے، وترزق اور تو رزق دیتا ہے من تشاء جس کو چاہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، لا يتخذ المؤمنون نہ بنائے مومن، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ، مومن آدمی کافروں کو دوست نہ بنائے سوائے مومنین کے، مومنی کو دوست بنائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جس نے یہ کارروائی کی، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ فَلَيْسَ پس نہیں ہے اس کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، فی شیء پس وہ نہیں ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فی شیء کسی چیز میں، جس نے یہ کارروائی کی نا تو وہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فی شیء کسی چیز میں، الا مگر ان تتقوا منہم تقا مگر یہ کہ تم ڈرو ان سے، تقا ڈرنا، مگر یہ کہ تم ڈرو ان سے ڈرنا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اس اللہ ہی کی طرف ہے لوٹنا۔ قل ان تخفوا قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، ان تخفوا اگر تم مخفی رکھو، ما فی صدورکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ یا تم ظاہر کرو، یعلمہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے اللہ، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد جس دن پائے گا، کل نفس ہر نفس، ما اس چیز کو، عملت جو اس نے عمل کیا، من خیرن نیکی سے، محضرن حاضر پائے گا، وما عملت من سوء اور جو اس نے برا عمل کیا اس کو بھی حاضر پائے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تود وہ نفس پسند کرے گا اس بات کو کہ ان بینہا کہ بے شک اس کے درمیان، وبینہ اور اس کی برائی کے درمیان، امدا بعیدا مسافت ہو دور کی، مسافت ہو امدا مسافت ہو بعیداً دور کی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ رب العزت شفقت کرنے والا ہے بندوں پر۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ ان آیات کو تفسیر میں بار بار دہراؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو مزید ترجمہ سمجھ آ جائے گا تفسیر کے ساتھ۔ پچھلی آیات کے ساتھ ان آیات کا پہلے ربط آپ سن لیں کہ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت
نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں جس کو چاہوں ملک دوں اور جس سے چاہوں ملک لے لوں، جس کو چاہوں عزت دوں اور جس سے چاہوں اس کو ذلیل کروں۔ اور اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، ٹھیک ہے، جس کو چاہوں عزت دوں، ذلت دوں، بادشاہت لوں، یہ میرے کام ہے اور میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ یہ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا۔ اب ان آیات میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میری قدرت جو ہے اس کا تم روز مشاہدہ کرتے ہو، میں اتنا قادر ہوں، میں تو ہوں قادر، اور وہ ملک لینا دینا، عزت لینا دینا، وہ بھی اس پر بھی میں قادر ہوں، لیکن میری قدرت کا تو تم روز مشاہدہ کرتے ہو کہ میں کتنا بڑا قادر ہوں۔ اور میں وہ ذات ہوں کہ تولج اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار، اب قرآن کی طرف بھی دیکھیں، تولج اللیل، تو داخل کرتا ہے، لیل رات کو کہتے ہیں، تولج کا مطلب داخل کرنا، تولج اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار، دن میں، وتولج النہار، اور تو داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ رب العزت اپنی قدرت بتا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جولائی میں دن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور منٹوں کے حساب سے رات لمبی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح دسمبر میں دن بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے منٹوں کے لحاظ سے، اور رات چھوٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جوں دن بڑھتا ہے اور رات چھوٹی ہوتی ہے تو یہ رات کا حصہ دن کے اندر چلا جاتا ہے، رات چھوٹی ہو رہی ہے نا، دن لمبا ہو رہا ہے، تو رات کا حصہ کس میں جا رہا ہے؟ دن کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اور جب دن چھوٹا ہوتا ہے اور رات بڑی ہوتی ہے دسمبر میں، تو اللہ رب العزت دن کا حصہ رات میں ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ یہ اللہ رب العزت دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ رات اور دن کو گھٹانا بڑھانا یہ رب کی قدرت ہے، اور اس کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ تو فرمایا میں اتنا قادر ہوں، میرے قدرت کا مشاہدہ تو تم کرتے ہو دن اور رات میں، کہ میں کس طرح دن اور رات کو گھٹاتا بڑھاتا ہوں سال کے اندر۔ تو جس طرح میں یہ کرتا ہوں، اسی طرح میں ملک جسے چاہتا ہوں دے دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں بادشاہ چھین لیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ نے ان آیات میں بھی اپنی قدرت بتائی، ٹھیک ہے۔ رات اور دن کا داخل ہونا یہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ اگلی بار فرمایا ایک اور دلیل لے لو میری قدرت کی، وہ یہ ہے کہ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ، تو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردے سے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ، اور تو نکالتا ہے مردہ کو، من الحی، زندہ سے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ رب کی قدرت ہے کہ وہ زندہ سے کس کو نکالتا ہے؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ، تو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، ٹھیک ہے، اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اس بات کو آپ سمجھیں۔ دیکھیں انسان کا جو نطفہ ہے وہ بے جان ہے، انسان کا نطفہ جو ہے وہ بے جان ہے، اس نطفے سے اللہ رب العزت بچہ پیدا کرتا ہے، اس بے جان مردہ سی چیز سے اللہ رب العزت ایک بچہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مرغی کا انڈا ہے، وہ مردہ ہوتا ہے، اس سے اللہ رب العزت زندہ چوزا نکالتا ہے۔ تو اللہ رب العزت مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے حقیقی زندگی بھی مراد ہے۔ حقیقی زندگی کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کافر سے، بعض اوقات کافر سے مومن پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ حقیقی زندگی ہے کہ اللہ رب العزت بعض اوقات کیا کرتا ہے؟ کافر سے مومن پیدا کرتا ہے، باپ اس کا کافر ہوتا ہے، بچے اس کے مسلمان ہو جاتے ہیں، یہ حقیقی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ جو ہے زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے۔ اس کو بھی آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ انسان جو ہے وہ ایک مرغی ہے، مرغی، اور وہ زندہ ہے، اور اس سے کیا
انڈا نکلتا ہے. اب زندہ سے کیا مردہ چیز پیدا ہو رہی ہے. اور اسی طرح انسان جو ہے وہ زندہ ہے اور اس سے نطفہ مردہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت زندہ سے مردہ نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس کو آپ حقیقی موت بھی مراد لے سکتے ہیں اس سے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مومن سے اللہ رب العزت بعض اوقات کافر اولاد پیدا کر دیتی ہے، وہ بعد میں کافر ہو جاتی ہے. اب زندہ سے حقیقی موت اس سے آپ مراد لیں کہ زندہ سے اللہ رب العزت یعنی جو مسلمان ہے اس سے بعض اوقات ایسی اولاد پیدا کرتا ہے کہ وہ بعد میں کافر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، کتنے بڑے پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کا بچہ کنعان کافر ہے. ٹھیک ہے. تو ایک زندہ سے اللہ رب العزت مردہ پیدا کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ حقیقی موت اس سے مراد لے لیں کہ باپ تو مسلمان ہے، باپ وقت کا پیغمبر ہے، لیکن اس سے بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ بعد میں کافر ہو جائے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے جاہل لوگ ہوتے ہیں، باپ جاہل ہوتا ہے لیکن بچے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے باپ بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں لیکن بچے جاہل ترین ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. باپ بڑے عالم ہوتے ہیں لیکن بچوں کو کچھ نہیں پتہ. اسی طرح باپ جاہل ہوتے ہیں ہم لیکن بچے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں. تو یہ سارے معنی اس کے اندر مراد لیے جا سکتے ہیں. یہ اسی آیت کے مفہوم کے اندر یہ سارے داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، تو نکالتا ہے زندہ کو من المیت مردہ سے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے مردہ کو من الحی زندہ سے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے. ٹھیک ہے. مفسر قرآن ابو مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بغیر حساب کا یہ جملہ ہے نا، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. یہ بغیر حساب کا جملہ ہے نا، اس کے اندر 3 معنی آتے ہیں. کتنے معنی آتے ہیں؟ یہ 3 معنوں پر مشتمل ہے. یہ پہلے میں بات کر چکا ہوں دوسرے سپارے میں. پہلا معنی یہ ہے بغیر حساب کا، بے شمار. اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب، مطلب بے شمار، اس کا کوئی حساب نہیں ہے. جس طرح قارون کو اللہ نے مال دیا. قارون یہ اس کا اصل نام منور تھا اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھا، اور اس کے پاس اتنا، یہ منافق تھا، اس کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ اس کو اپنے مال و دولت کا پتہ بھی نہیں تھا کہ کتنا میرے پاس مال ہے. اور یہ بعض اوقات جب بیٹھتا تھا اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے، حساب کرتے 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 یہ تھک جایا کرتا تھا، کہتا تھا بس چھوڑو جتنا بھی ہے رہنے دو. اس کو اپنی پراپرٹی اس کے پاس اتنی تھی کہ یہ اس کو اپنی رینج میں نہیں لا سکتا تھا. یعنی حساب کرتے کرتے تھک جایا کرتا کہ بات چھوڑو ابھی نہیں ہے، حساب نہیں ہو رہا مکمل. اور قرآن کہتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت مشکل سے اٹھایا کرتی تھی، صرف چابیاں اس کی. ٹھیک ہے. تو بغیر حساب کا ایک مطلب کیا ہوا؟ بے شمار، جس کا کوئی حساب نہ ہو. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ بغیر مشقت اور بغیر محنت کے اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر مشقت اور بغیر محنت کے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جسے اللہ رب العزت رزق دے رہے ہیں لیکن وہ انہیں مشقت نہیں اٹھانی پڑتی ہے رزق کے حاصل کرنے میں. اور بعض اوقات ایک ایسا آدمی ہے کہ سارا دن محنت کرتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، خون پسینہ اس کا ایک ہو جاتا ہے، رات کو وہ بیوی بچے کے لیے روٹی بھی نہیں پوری کر سکتا. ٹھیک ہے. لیکن بعض تو یہ جو رزق کا اختیار ہے یہ اللہ کے ہاں ہے، اس کا دار و مدار محنت کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر محنت پر ہوتا تو وہ جو دن سارا دن کما رہا ہے، سارا دن خون پسینہ ایک کر رہا ہے، اس کے پاس زیادہ آنی چاہیے تھی. لیکن آپ اس کے مقابلے میں بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں گے جو اس کو کوئی محنت کرنے کی پھر بھی ان کے پاس مال آ رہا ہوتا ہے. تو یہ رب کا اختیار ہے، جسے چاہتا ہے جتنا دیتا ہے. فرمایا دوسری جو اس کا اندر معنی آ گیا بغیر حساب کا، وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت بغیر مشقت اور مطالبے کے دیتا ہے. جسے چاہتا ہے رزق بغیر مشقت اور مطالبے کے بغیر مشقت اور محنت کے دیتا ہے، مطالبہ نہیں، بغیر مشقت اور محنت کے. تیسرا معنی وہ اس کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر مطالبے کے دیتا ہے.
بغیر مطالبے کے دیتا ہے جسے چاہتا ہے. جس طرح سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اب وہ آیت میرے ذہن سے نکل گئی ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے بخشا سلیمان کو، مال دیا، اور ہم نے ان سے کہا کہ اب تیری مرضی ہے، تو احسان کر یا اس کو رکھ اپنے پاس، اور بغیر حساب کے ہم نے مال دیا، اور ہم تم سے مطالبہ بھی نہیں کریں گے اس کا، ہم تم سے مطالبہ بھی فمنن او امسک بغیر حساب. ٹھیک ہے، تو بغیر حساب کے اندر کتنے معنی آگے؟ 3 معنی. پہلا معنی کہ بے شمار، حساب ہی نہیں ہے اس کا. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر دوسرا معنی بغیر مشقت اور محنت کے، اور تیسرا معنی اس کے اندر بغیر مطالبے کے اللہ دے دے. مطالبہ اس نے نہیں کیا، بغیر مطالبے کے، جیسے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ تینوں معنی اس کے اندر علامہ ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن انہوں نے کیے ہیں. فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائے مومن کافر کو دوست سوائے مومن کے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں پچھلی آیات میں، ان آیاتوں سے جو پیچھے آیات تھی جہاں سے رکوع شروع ہو رہا تھا، اس میں اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ دیکھو یہ جو یہود ہیں اور یہ کافر لوگ ہیں جو یہود میں، تو یہ جو ہے انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا ہے. ان الذین یکفرون بآیات، ان لوگوں نے، ان یہودیوں نے کن کو قتل کیا ہے؟ انبیاء کو بھی قتل کیا ہے، اور حتیٰ کہ جو لوگ انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کو بھی ان لوگوں نے قتل کیا ہے. تو اب تم غیرت کرو، اور تم اتنی غیرت کرو کہ تم لوگ ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ. انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا ہے، ان یہودیوں وغیرہ نے، یہ جو کافر ہیں، اور انہوں نے انبیاء کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے حق بات کہنے کے لیے ان کو بھی انہوں نے قتل کیا. تو اب تم میں اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ تم لوگوں نے ان کافروں کے ساتھ دوستی نہیں لگانی، ان کافروں کے ساتھ دوستی نہیں لگانی. تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ مومن کے ساتھ ہونی چاہیے. تم نے کافر کے ساتھ دوستی نہیں کرنی. فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن نہ بنائے کافر کو دوست سوائے مومن کے، بس اس کی دوستی مومن کے ساتھ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں سے جو دوستی ہے اس سے مراد محبت قلبی مراد ہے. ٹھیک ہے، قلبی محبت یہاں سے مراد ہے، جسے موالات کہا جاتا ہے. یعنی کسی کافر کو اپنا قلبی دوست نہ بنائے، دلی محبت اسے نہ کرے، اس کافر کے ساتھ دلی طور پر کیا نہ کرے؟ محبت نہ کرے، قلبی تعلق اس کے ساتھ نہ رکھے. کسی کافر کے ساتھ قلبی تعلق رکھنا یہ جائز نہیں ہے. دلی تعلق، دلی دوستی اس کے ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے. تو علماء فرماتے ہیں یہاں سے اس سے مراد کیا ہے؟ باقی دیگر جو آیات ہے اس میں بھی ہے. 6 سپارے میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانه منهم، کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اگر تم میں سے کسی نے ان کے ساتھ دوستی کی تو وہ انہی میں شمار ہوگا، مطلب وہ بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ شمار ہوگا کل قیامت کے دن. اور اسی طرح اس سے اگلے رکوع میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ بھی دوستی نہ کرو اور کافروں کو بھی دوست نہ بناؤ، والکفار اولیاء. تو یہاں ان قرآن کو سمجھنے کے لیے ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہوتی ہے. تو ان تمام آیات سے مراد وہ دوستی ہے جو موالات ہے، قلبی تعلق، قلبی محبت، دلی تعلق، یہ اس سے مراد ہے کہ یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے مدارات. دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ مدارات. مدارات کہتے ہیں خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا. تو یہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا کافر کے ساتھ یہ جائز ہے. کوئی کافر آپ کا مہمان ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ آپ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کو توقع ہے کہ یہ کافر مسلمان ہو جائے گا مگر میں نے اس کے ساتھ دوستی رکھی، تو اس توقع پر، اس امید پر اس کے ساتھ دوستی لگاتا ہے اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے، تو یہ خوش اخلاقی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا یہ جائز ہے. یا وہ حکمران ہے یا ایسا بندہ ہے کہ اس سے اس کو ضرر کا اندیشہ ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش نہیں آؤں گا تو یہ مجھے نقصان پہنچائے گا،
تو پھر اس کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، باقی نفع اور مفادات کے لیے نہیں۔ یہ چیزیں مد نظر کہ اس کے مسلمان ہونے کی امید ہو تو پھر، یا اس کے وہ مہمان بن جائے آپ کا، یا اس کے ساتھ جو ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ میں اس کے ضرر سے بچ جاؤں، تو پھر یہ خوش اخلاقی کے ساتھ وہ انسان اس کافر کے ساتھ پیش آتا ہے، تو یہ جو خوش اخلاقی ہے یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اسے مدارات کہا جاتا ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے مواسات۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے مواسات۔ مواسات کا معنی ہمدردی، مالی ہمدردی، مالی ہمدردی۔ اب یہ مالی ہمدردی جائز ہے یا نہیں ہے، اس کی تفسیر خود قرآن مجید نے کی ہے سورہ ممتحنہ میں، لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے تعلق رکھنے سے منع نہیں کرتا جو تمہارے، مطلب یہ ہے تمہارے دین کے بارے میں تم سے لڑتے نہیں ہیں، اور جن لوگوں نے تمہیں، وہ کافر جو تمہارے دین کے متعلق تم سے لڑتے نہیں ہیں اور انہوں نے تمہیں گھروں سے منع نہیں، گھروں سے نکالا نہیں ہے، ایسے کافر جو تمہارے دین کے متعلق تم سے نہیں لڑتے اور انہوں نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا، تو یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، انصاف کے ساتھ پیش آؤ، احسان کرو ان کے ساتھ۔ تو یہ جو تیسری قسم ہے نا مواسات، تو یہ کن کے ساتھ ہے کہ وہ لوگ جو وہ کافر جو آپ کے ساتھ دینی معاملے میں آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، تو یہ مواسات بھی کافر کے ساتھ جائز ہے، ٹھیک ہے، جس طرح چائنا ہو گیا، ہمارا ملک ہو گیا، وہ ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، میں ایک مثال دے دی ہے۔ تو یہ مواسات ان لوگوں کے ساتھ، ان کافروں کے ساتھ جائز ہے جو آپ کے ساتھ آپ کے دین کے بارے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، یہ مالی ہمدردی آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مالی ہمدردی آپ ان لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو آپ کے ساتھ دین کے متعلق لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی ہے معاملات، اور وہ آپ کافر کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، تینوں جائز ہیں، چوتھی ایک ناجائز ہے۔ پہلی جو ناجائز ہے وہ ہے موالات، قلبی تعلق، وہ ناجائز ہے، آپ اتنا قلبی تعلق ہے، اسی طرح ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ایٹمی اثاثے بتا دیں اور ایسی چیزیں، یہ سب، یہ ایسا تعلق ہو آپ کا ان کے ساتھ، ایسی دلی محبت ہو آپ کی ان کے ساتھ کہ آپ اپنے ملک کے بارے میں ساری باتیں ان کو بتا دیں، یہ سب ناجائز ہے، یہ ساری، اس کے اندر بہت تفصیل ہے آگے جا کے۔ یہ چار چیزیں آپ فی الحال ذہن میں رکھ لیں کہ موالات ناجائز ہے، قلبی تعلق۔ باقی جو دوسری چیز ہے وہ کیا تھی؟ مدارات۔ مدارات کا مطلب کیا ہے؟ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش، اس کے ساتھ یہ مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر خوش اخلاقی ہو، تو آگ میں نے بتا دیا، مدارات بھی جائز ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ مواسات، مالی ہمدردی، آپ کے ساتھ دین میں وہ لڑتا جھگڑتا نہیں ہے تو آپ مالی ہمدردی بھی اس کے ساتھ مواسات بھی کر سکتے۔ چوتھی ہے معاملات، ایک ملکوں کا دوسرے ملکوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، اس میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین جائز ہیں، اور وہ جو پہلی میں نے بیان کی ہے نا، وہ کون سی تھی؟ موالات، وہ ناجائز ہے۔ تو فرمایا لا یتخذ المؤمنون، نہ بنائے مومن الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، ومن یفعل ذلک، اور جس نے ایسی کارروائی کی، مطلب اپنی دلی تعلق اس کے ساتھ رکھا، محبت کی، اور اسی طرح اپنے ملکی سطح پر بھی آپ کر سکتے ہیں اس طرح سارے، تو فلیس من اللہ فی شیء، پس نہیں ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے فی شیء، کسی چیز میں وہ نہیں ہے، یعنی کل قیامت کے دن اس کا کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی ہیلہ اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا۔ الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تم ڈرو ان سے ڈرنا، ہاں تمہیں ضرر، اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو اگر میں نے اس کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش نہ آیا تو یہ مجھے ضرر پہنچا سکتا ہے، جس طرح میں نے وہ دوسری قسم آپ کو بتائی، کون سی تھی؟ مدارات، وہ جو دوسری قسم تھی، تو وہ اس کے اندر خوش اخلاقی، مگر یہ کہ تم ڈرو ان سے ڈرنا، کہ اگر میں نے اس کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش نہ آیا تو یہ مجھے ضرر پہنچا سکتا ہے، تو پھر ان کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہو، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آ سکتے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، اپنی ذات سے مطلب یہ ہے کہ اپنے عذاب سے اللہ تمہیں ڈراتا ہے،
کہ میری نافرمانی کرو گے تو میرا عذاب آئے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ تو رحیم اور کریم ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا، قل کہہ دو ان تخفوا، اگر تم چھپاؤ، مخفی رکھو، ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو کافروں کی محبت تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، کوئی ذرہ اس سے مخفی نہیں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا یوم تجد کل نفس، جس دن پائے گا کل نفس، ہر نفس، ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جس دن پائے گا ہر نفس وہ تمام چیزیں، یوم تجد، جس دن پائے گا کل نفس، ہر نفس، ما، اس چیز کو، عملت، جو اس نے عمل کیا، من خیر، نیکی سے، محضرن، حاضر پائے گا، وما عملت من سوء، اور جو اس نے برا عمل کیا اس کو بھی حاضر پائے گا۔ تو تود لو ان بینہا و بینہ، یہاں پر سمجھ لیں کہ یہ قیامت کا دن اللہ رب العزت یہاں سے مراد ہے کہ قیامت کے دن ساری نیکیاں بھی انسان کے سامنے آ جائیں گی اور ساری برائیاں بھی انسان کے سامنے حاضر ہو جائیں گی۔ ابھی تو ہمارے حافظے کمزور ہیں، بہت سی باتیں ہم بھول جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب کے حافظوں کو تیز کر دیا جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ان پڑھ ہیں، لیکن کل قیامت کے دن حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر شخص کو اللہ رب العزت پڑھنے کی توفیق دے گا، ٹھیک ہے، ہر بندہ پڑھا لکھا ہوگا، وہ پڑھے لکھے لوگوں کی طرح پڑھے گا۔ تو جب اللہ رب العزت نامہ اعمال دیں گے، اس وقت فرمائیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھیے اپنا نامہ اعمال، آج یہ تمہارا نفس ہی تمہارے محاسبے کے لیے کافی ہے۔ تو جب وہ فرق پڑھنے لگ جائے، جب وہ 3 4 5 صفحے پڑھے گا نا اپنے نامہ اعمال کے، پھر اللہ پوچھے گا بتا میرے فرشتوں نے کوئی ظلم تو نہیں کیا تیرے اوپر؟ وہ فرمائے گا نہیں۔ اللہ فرمائیں گے اور پڑھ، پھر جب وہ 4 5 صفحے پڑھے گا، پھر اللہ پوچھیں گے بتا میرے فرشتوں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی تیرے اوپر؟ فرمائے گا نہیں۔ جب وہ اپنے برے اعمال کو دیکھے گا نا تو پھر وہ کیا کہے گا؟ کہے گا تود لو ان بینہا، پسند کرے گا وہ نفس اس بات کو کہ ان بینہا و بینہ، کہ اس کے درمیان اور اس برائی کے درمیان، جو برائی اس کے سامنے آئی جس کو وہ پڑھ رہا ہے، امدم بعیدا، اس کے اندر دور کی مسافت ہوتی، کاش یہ جو مجھے برا اعمال نامہ ملا ہے نا، کاش یہ مجھے نظر ہی نہ آتا، کاش یہ میرے سامنے آتا ہی نہیں، میرے اس برے نامہ اعمال میں اتنی دوری ہوتی کہ مجھے نظر بھی نہ آتا۔ لیکن وہ تو کچھ ہو نہیں سکے گا، وہ تو اس کے گلے کا ہار بنے گا اس دن۔ فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے کہ اس کی نافرمانی نہ کرو، عذاب آئے گا۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آ گئی ہے؟